نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ابو علی ابن سینا جو حق تعالی شانہ سے مناجات کر رہے تھے کہ الہی میری دو آرزویں ہیں کہ میں تجھے ہی بولتا رہوں، تیرا ہی ذکر کرتا رہوں، یا کوئی تیرا ذکر کرے اسے سنتا رہوں. اور پھر دوسری فرماتے ہیں کہ الہی میں تیرا ذکر کرتا رہوں یا سنتا رہوں یا پھر تجھے دیکھتا رہوں. اور آگے اپنی یہ مناجات اور دعا اور حق تعالی شانہ سے جو باتیں کر رہے تھے، کاش کہ ہمیں بھی اس طرح لطف کے ساتھ باتیں کرنے کی عادت پڑ جائے. اس لیے میں تو ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں اپنی دیہات کی بڈھی عورتوں کی کہ وہ اکیلی اکیلی بولتی رہتی ہیں. کوئی جانور آ گیا، سانپ آ گیا تو اس کو وہ کہ بھئی یہاں نکلا تھا تو وہ رات کو پڑی پڑی بولتی رہیں گی اس کے لیے، تو اس کو خطاب کر گئے. تو حق تعالی شانہ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو تمہارے ساتھ ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگِ جان سے بھی ہم نزدیک ہیں. اسی لیے میرا ہجرت کے موقع پر فرمایا ان اللہ معنا. تو یہ معیت کا، قرب کا ہمیں ہر وقت احساس ہونا چاہیے کہ اسی سے ہم مناجات میں مشغول رہیں، فرصت ہی نہ ہو، نہ کسی دوست سے، نہ بیوی سے، نہ گھر والوں سے. اور وہ اپنی مناجات میں اخیر میں کیا کہتے ہیں حق تعالی شانہ سے کہ الہی اگر بہشت میں پہنچنے کے بعد، جنت میں پہنچنے کے بعد وہاں تیرا ذکر نہ ہو، تیرا تذکرہ میں نہ کروں اور نہ سنوں تو مجھے وہ بہشت نہیں چاہیے. نفی کر رہے ہیں خود ہی کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے. تو ان کو کتنا لطف آتا ہوگا، کتنا مزہ آتا ہوگا ان کو. ساتھ ساتھ دو دوست سوئے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ قریب میں ہوں گے. سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بغدادی. تو سری سقطی رات کے وقت اچانک اپنے دوست کو، شیخ جنید کو خطاب کرتے ہیں کہ جنید تم سو گئے؟ تو وہ جواب دے دی کہ نہیں، میں تو جاگ رہا ہوں، نہیں سویا. تو فرمانے لگے کہ ابھی حق تعالیٰ نے یہ فرمایا. کتنے مزے ان کے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کل میں نے عرض کیا تھا کہ بہت طویل عرصہ ان کے ساتھ گزرا. تو وہ صبح ناشتے پر جیسے بیٹھے، دوپہر کے دسترخوان پر بیٹھے، شام کے دسترخوان پر تو کھانا آ رہا ہے، لگ رہا ہے، تو چپ چاپ ذرا سا دیکھا کہ کوئی بول نہیں رہا تو پوچھتے کوئی نئی تازی. تو یہ ان کا سوال ہوتا ہے، کوئی نئی تازی. تو یہ سری سقطی شیخ جنید بغدادی کو فرما رہے ہیں کہ ابھی ابھی حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا، نئی تازی سنا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ بہت غور سے سننے کی چیز ہے.
کتنا پیار حق تعالیٰ شانہ کو اپنے ان بندوں سے، چونکہ حق تعالیٰ شانہ کے عشق میں، عشق الہی میں اپنے آپ کو وہ فنا کر چکے تھے، تو ادھر سے بھی اتنی ان کی قدر و منزلت کیا کہ یہ تو ساری دنیا تو خود مانگتی ہے، اور ادھر حق تعالیٰ شانہ خود سری کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ سری دیکھو، مجھ سے محبت کرنے والے اور میرے طلبگار، مجھے چاہنے والے بہت بہت ہیں اور بہت تھے، مگر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے اپنے متعلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کے سامنے دنیا ڈال دی، تو جو مناجات کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ یا اللہ اچھا مکان دے دے، اچھا بزنس دے دے، اچھا جاب مل جائے، راحت کی زندگی گزرے، تو جو دنیا مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا ان کے سامنے ڈال دی، تو 1000 میں سے 900 اس میں مشغول ہو گئے، دنیا میں بھگا دیا ان کو، فیل ہو گئے وہ اپنے دعوے میں کہ الہی ہمیں تجھ سے محبت ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد، جیسے میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ والد صاحب سے زندگی میں یہ وہی ایک بات پہلی اور آخری سنی کہ اللہ کی یاد میں رو رو کر اللہ والے اس دنیا سے چلے گئے، مگر کسی کو وصال نصیب نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ، کوئی ہوگا۔ تو اسی طرح ہمارے استاد المحترم تھے جن سے ہم نے فارسی پڑھی، اور فارسی میں بھی گلستاں، بوستاں، یہ کتابیں پڑھی، تو حضرت مولانا سید ظہور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی ایسی نصیحت کی باتیں اور سمجھانے کی اور کام کی باتیں کبھی نہیں فرماتے رہے، صرف اپنا سبق، بس اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اسی لیے جو ان کے پاس طلباء جنہوں نے پڑھا ہے وہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کبھی ان کو اس طرح کی کوئی باتیں فرمائی ہوں، مگر ایک مرتبہ پتہ نہیں کس بات پر وہ فرمانے لگے کہ حق تعالیٰ شانہ کی عبادت کرنے والے 3 قسم کے ہیں۔ ایک کو انہوں نے کیا نام دیا کہ ایک وہ ہیں جو کتے ہیں، اور دوسرے وہ جو تاجر ہیں، اور تیسرے وہ جو اس کے مخلص چاہنے والے ہیں۔ پھر اس کی تشریح فرمایا کہ جو دنیا طلبی کے لیے خدا کی عبادت کریں وہ کتے ہیں، کتے کے سامنے روٹی اس کو دکھاؤ تو وہ دوڑتا ہوا آئے گا، دم ہلاتا ہوا، اس کو اور کیا چاہیے۔ تو جو دنیا کی عافیت کہ بھئی دنیا میں ہم عذاب سے بچے رہیں، دنیا میں بیماریوں سے بچے رہیں، دنیا میں عافیت سے رہیں، اس کے لیے جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ تو کتے ہیں، کتا بھی یہی چاہتا ہے مالک سے، اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو آخرت کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ تاجر ہیں، کہ وہ خدا کو دے رہے ہیں اپنی عبادت اور اس کا جواب مانگتے ہیں، لے رہے ہیں خدا سے جنت، آخرت۔ فرمایا کہ وہ تاجر ہیں، تجارت کر لی انہوں نے، سودا دیا اور لیا۔ فرمایا کہ حقیقی مخلص اللہ کے چاہنے والے وہ ہیں جو جنہیں نہ آخرت چاہیے نہ دنیا چاہیے، صرف خدا ہی چاہیے،
اسی کے خاطر اس کی عبادت وہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں سری کو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ سری ہمارے چاہنے والے بہت تھے، تو ہم نے ان کے سامنے جب دنیا ڈال دی تو 1000 میں سے 900 مطمئن ہو گئے، دنیا لے کر بیٹھ گئے۔ اب 100 رہ گئے، تو ان کے سامنے میں نے جنت اور آخرت پھینک دی، تو 100 میں سے 90 اس پر خوش ہو گئے کہ ہمیں آخرت مل گئی، ہماری آخرت سنور گئی، ہمیں جنت مل گئی۔ فرمایا کہ جب 10 رہ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بلایا کہ وہ آ جاؤ، تم ہمارے خاطر، صرف میرے ہی خاطر لگے ہوئے ہو، تو انہیں وصال نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وصال ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اس کی طلب ہمیں عطا فرمائے۔ جو لطف ہے اس میں، ان اللہ والوں نے جو بیان کیا اپنے متعلق، ہم تو صرف ان کی باتیں کرنا جانتے ہیں، اور میں تو شروع کے کئی سال تک حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک تھے، تو جہاں کہیں بھی جانا ہوتا جلسے میں تو کوئی دعوت دیتا تو میں کہتا کہ حضرت کو دی، پھر وہ کہتے کہ نہیں، میں نے کہا نہیں، حضرت کو دعوت دو، بیان تو حضرت فرمائیں گے، میں تو ویسے ہی شریک ہو جاؤں گا آپ کی دعوت میں۔ ان سے پہلے حضرت مولانا ابراہیم دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کا میں نام لیتا کہ ان کو دعوت دے دو۔ آخری یہاں ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے 2-3 ہفتے پہلے بیان وہاں باٹلی میں ہوا تھا، انہوں نے دعوت دی مجھے مدینہ مسجد، ماؤنٹ پلیزنٹ کی مسجد میں، تو میں نے کہا کہ حضرت کو دعوت دو، تو انہوں نے بیان فرمایا، تو میں تو بیان کرتا نہیں تھا، کیوں کہ ہمارا کہاں بیان کا منہ، ایک چیز پر پکڑ ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم خود نہیں کرتے کیوں بولتے ہو۔ اگرچہ اس پر بھی نجات ہو جائے گی انشاءاللہ بولتے رہنے سے بھی، کہ جس طرح ابن سینا فرماتے ہیں کہ تجھے بولتا رہوں۔ ایک بزرگ ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا گزری، تو وہ کہنے لگے کہ نہ پوچھئے کیا گزری، بس ایسی زبردست سختی ہمارے ساتھ ہو رہی تھی کہ ہم تو سمجھے کہ گئے، ہلاک ہو جائیں گے، ہلاکت کا ہمیں یقین ہو گیا، لیکن اچانک بیچ میں حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ارے وہ ایک دفعہ تم بیان کر رہے تھے، اور بیان جو تمہارا سن رہے تھے تو اس میں ہمارا ایک عاشق تھا، تو تمہاری بات سن کر اسے مزہ آ گیا، تو اس کے طفیل ہم تمہیں بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے طفیل میری ہی بخشش فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ